اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام فإن نزلت به احدى المبہمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه ثم قطع به فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت۔ امیر المؤمنین کے فرامین کا مجموعہ نہج البلاغہ، ہم اس کا خطبہ نمبر 17 یا بعض کتابوں میں خطبہ نمبر 16 آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ کل جو اس خطبے کا حصہ ہم نے پڑھا تھا اس کا ترجمہ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیں تاکہ آپ کے ذہن آمادہ ہو جائیں آگے بڑھنے کے لیے۔ یہ خطبہ مسند قضا پر بیٹھنے والے نااہلوں کی مذمت میں ہے جو اہلیت نہیں رکھتے، ان لوگوں کے بارے میں جو امت کے فیصلے چکانے کے لیے مسند قضا پر بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں ہوتے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، یہ ترجمہ قبلہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ کا ترجمہ ہے کہ جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مبغوض یعنی قابل نفرت وہ دو شخص ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کی بداعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے اپنی توفیق اس سے سلب کر لی ہو، چھین لی ہو، جس کے بعد وہ سیدھی راہ سے ہٹا ہوا، بدعت کی باتوں پر فریفتہ یعنی عاشق اور گمراہی کی تبلیغ پر مٹا ہوا ہے۔ وہ اپنے ہوا خواہوں کے لیے فتنہ اور سابقہ لوگوں کی ہدایت سے برگشتہ ہے۔ پہلے جو لوگ سیدھے راستے پہ تھے ان کے راستے پہ چلنے کی جگہ اس راستے کو چھوڑ چکا ہے۔ وہ تمام ان لوگوں کے لیے جو اس کی زندگی میں یا اس کی موت کے بعد اس کی پیروی کریں گے گمراہ کرنے والا ہے۔ وہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے اور خود اپنی خطاؤں میں جکڑا ہوا ہے۔ چونکہ اس نے گمراہ کیا لوگوں کو، ان کا بوجھ اٹھائے گا اور اپنی خطاؤں میں جکڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو حساب دے گا۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے جہالت کی باتوں کو ادھر ادھر سے بٹور لیا ہے۔ وہ امت کے جاہل افراد میں دوڑ دھوپ کرتا ہے اور فتنوں کی تاریکیوں میں غافل و مدہوش پڑا رہتا ہے اور امن و آشتی کے فائدوں سے آنکھ بند کر لیتا ہے اور فتنوں والی باتیں کرتا ہے۔ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ امن و امان کو نقصان پہنچائے گی، فتنہ برپا کر دے گی، اسے آنکھ بند کر لیتا ہے۔ چند انسانی شکل و صورت والوں نے اسے عالم کا لقب دے رکھا ہے، حالانکہ وہ عالم نہیں ہے۔ وہ ایسی بے سود باتوں کے سمیٹنے کے لیے منہ اندھیرے نکل پڑتا ہے جن کا نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس گندے پانی سے سیراب ہو لیتا ہے اور لا یعنی باتوں کو جمع کر لیتا ہے تو لوگوں میں قاضی بن کر بیٹھ جاتا ہے اور دوسروں پر مشتبہ رہنے والے مسائل کے حل کرنے کا ذمہ لے لیتا ہے۔ کہتا ہے جو دوسروں سے حل نہیں ہوئے میں حل کر کے دوں گا، میں بہت بڑا عالم ہوں۔ اگر کوئی الجھا ہوا مسئلہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اپنی رائے سے اس کے لیے بھرتی کی فرسودہ دلیلیں مہیا کرتا ہے۔ بے فائدہ اور
فرسودہ پرانی بیکار دلیلیں مہیا کر لیتا ہے، پھر اس پر یقین بھی کر لیتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ اس طرح وہ شبہات کے الجھاؤ میں پھنسا ہوا ہے جس طرح مکڑی خود ہی اپنے جالے کے اندر۔ ہم نے یہ جو آخری جملہ پڑھا، اس سے پہلے تک ہم نے اس خطبے کو تمام کیا تھا۔ اب آگے بڑھاتے ہیں، توجہ فرمائیے۔ اس خطبے کی روایت کے مطابق مولا فرماتے ہیں فَهُوَ مِن لَبْسِ الشُّبہات، شبہات، شکوک و شبہات جو ہم سنتے رہتے ہیں، ایسی باتیں کہ جو ایسے مسائل کے جو الجھے ہوئے مسائل ہیں، شبہ کا معنی واضح ہے، سمجھ نہ آئے کہ ٹھیک بات، صحیح بات، اس میں حق بات کیا ہے، اس کو شبہ کہتے ہیں۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ شبہات میں ایسا اپنے آپ کو اس نے پھنسایا ہوا ہے، فی مثل نسج العنکبوت، جیسے ایک مکڑی جالا بنتے بنتے خود ہی اس میں پھنس جاتی ہے، یعنی ایک ناسمجھ مکڑی کہ اس طرح جال بنے کہ اپنے آپ کو ہی اس جال میں گرفتار کر لے۔ یہ اب اس کی کیفیت مولا بیان فرما رہے، آپ اس کا تصور کر سکتے۔ لا یدری، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، اصاب ام اخطا، کہ یہ جو اس نے بات کر دی ہے لوگوں کے درمیان، جو فیصلہ کر دیا ہے، یہ اس نے ٹھیک بات کی ہے یا ٹھیک نہیں کی۔ اب آپ دیکھیے، یہ ایک عجیب کیفیت ہے، کیونکہ پہلے فرمایا کہ گھڑی ہوئی دلیلیں دیتا ہے اور پھر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے صحیح دلیلیں دی، لیکن یہ یقین ایسا نہیں ہے کہ جیسا ایک واقعاً علم اور دلیل پر مبنی بات کرنے والے کو یقین ہوتا ہے۔ یہ ایک انسان کی نفسیات ہے کہ جھوٹ بول بول کے اسی کو سچ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ایسے شخص کے سامنے جب بھی کوئی سوال اس پر کیا جاتا ہے، کوئی اعتراض اس پر کیا جاتا ہے، پھر اس کو اپنی پرانی بات میں شک پڑ جاتا ہے، اگرچہ اپنی ظاہری عزت جو اس نے اپنے چیلوں کے درمیان بنائی ہوئی ہے، عوام کے درمیان بنائی ہوئی ہے، جاہل عوام کے درمیان، تو اس کو بچانے کے لیے پھر اور جھوٹ بولتا ہے، لیکن یہ اس کے اندر کی کیفیت مولا بیان فرما رہے ہیں۔ لا یدری اصاب ام اخطأ، اسے وہ خود یہ نہیں جانتا کہ اس نے صحیح بات، صحیح حکم دیا ہے یا غلط، صحیح فیصلہ کیا ہے یا غلط فیصلہ کیا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَ خَافَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخْطَأَ وَإِنْ أَخْطَأَ رَجَا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَ۔ عجیب کیفیت ہے اس کی۔ فرماتے ہیں اگر صحیح بات بھی کہی ہو تو اسے خوف ہوتا ہے کہ میں نے غلط بات نہ کہہ دی، کیونکہ عالم نہیں ہے صحیح معنی میں، جہاں سے حقائق لینے چاہیے وہاں سے حقائق نہیں لیے، صرف لوگوں کو الو بنانے کا طریقہ اس کو آ گیا۔ لوگ جاہل ہیں معاشرے میں، لوگ غیر سنجیدہ ہیں دین کے معاملات میں، اور یہ اس مکار کو لوگوں کو الو بنانے کا طریقہ آ گیا کہ لوگ کس طرح۔ لیکن اس کی اپنی کیفیت کیا ہے کہ جب فیصلہ کر دے، وہ فیصلہ صحیح ہو تو اسے خوف ہوتا ہے، ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو، کیونکہ اس کو کنفرم، پکا دلیل سے معلوم نہیں ہے بات۔ اور غلط اگر اس نے جواب دیا ہو، غلط بات کی ہو، تو اسے یہ امید رہتی ہے کہ شاید یہی صحیح ہو۔ پکی بات، مضبوط بات اس کے پاس نہیں ہوتی۔ اگر اس نے جو بات کہی ہے وہ در حقیقت صحیح ہو، اس کو خوف ہوتا ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو جو میں نے بات کی، کیونکہ اس کو تو نہیں پتا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں۔ یقین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ اور اگر جو بات اس نے کی ہے لوگوں کو
حقیقت میں وہ غلط ہو، تب بھی اس کو امید ہوتی ہے جو میں نے کر دی ہے وہ صحیح ہوگی۔ یہاں پر ایک شرعی مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ اگر کسی شخص سے کوئی دوسرا آ کر کوئی مثلاً فقہی مسئلہ پوچھتا ہے تو دو صورتیں ہیں، یا تو جس سے پوچھا گیا ہے اس کو علم ہے، جو مسئلہ اس سے پوچھا گیا اس کا علم ہے، یا علم نہیں ہے، نہیں جانتا۔ اگر علم ہے اور جواب دے تو اجر ملے گا اس کو، کیونکہ اس نے علم پر مبنی جواب دیا۔ لیکن اگر اس بندے کو جس سے سوال پوچھا گیا ہے علم نہ ہو، وہ مسئلہ معلوم نہ ہو، کوئی دینی مسئلہ، کوئی فقہی مسئلہ معلوم نہ ہو، لیکن یہ پھر بھی جواب دے دے، اب دو صورتیں ہیں، یا تو جو جواب اس نے دیا ہے بغیر علم کے، تکا لگایا، اندھیرے میں تیر چلایا۔ ایسا لوگ کب کرتے ہیں؟ جب اس کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں جواب نہیں دوں گا تو یہ لوگ کہیں گے یہ کیسا عالم ہے جس کو مسئلہ ہی کوئی نہیں پتہ۔ اپنی عزت بچانے کے لیے بغیر علم کے، یعنی ہے جاہل اس مسئلے کے بارے میں، لیکن عوام کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے، میں عالم ہوں، اس مسئلے کا مجھے علم ہے۔ اب اس نے جو جواب دیا، یا تو وہ جواب اس کا وہ اندھیرے میں تیر جا کے نشانے پہ لگ گیا، صحیح ہے، واقعاً بھی وہ جواب صحیح ہے، یا اس نے جو جواب دیا بغیر علم کے وہ جواب صحیح نہیں ہے۔ دو حالتیں، اگر تو وہ جواب صحیح نہیں تھا تو یہ گناہ گار ہے، یہ تو واضح بات ہے۔ لیکن اگر اس نے بغیر علم کے ایک اندھیرے میں تیر چلا کر ایک جواب دیا پوچھنے والے کو، اور اتفاق سے وہ جواب صحیح تھا، آیا اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں، اس کو پھر بھی گناہ ہی ملے گا، کیونکہ اس نے جرم کیا ہے، اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، دین کے احکام کی نافرمانی کی ہے، بغیر علم کے اس نے بات کی ہے، اس نے تو حد کراس کر دی، اس نے تو اپنی طرف سے بے ایمانی کر دی ہے۔ اتفاق سے اگر وہ بات صحیح نکل بھی آئی تو بھی اس کو اس کا نہ صرف یہ کہ کوئی اجر نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا، اور اگر وہ بات غلط ہوئی اور وہ لوگ اس پر عمل کرتے رہے جن کو بتایا ہے تو وہ ان کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اس بات کو اپنے ذہن میں انشاءاللہ توجہ سے ذہن نشین فرما لیجئے، اور یہی وہ فارمولہ ہے جو ہم بعض دوسرے دروس میں بھی بیان کرتے رہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بغیر اطمینان حاصل کیے کہ جو میرے پاس پوسٹ آئی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں، اس کو آگے کر دینا، یہ ایک بیماری ہے۔ ایسے انسان فتنہ گروں کے ہاتھوں میں استعمال بڑی آسانی سے ہوتے ہیں، بلکہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو سنجیدہ نہیں ہوتے، جلدی ہوتی ہے کہ جو میرے پاس آیا میں سب کو بتاؤں، سب سے پہلے میں نے یہ خبر پہنچائی۔ یہ اگر دنیاوی معاملات ہوں تو بھی غلط ہے، اس لیے کہ دو روایات ہماری کتب میں موجود ہیں، روایات زیادہ ہیں، دو کہ جو اس وقت میرے ذہن میں موجود ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ایک مولا علی علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی ہے۔ دونوں کا لب لباب یہ ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے پاس جو بات آئے بغیر اس کی تصدیق کیے اس کو آگے لوگوں میں پھیلا دے۔ اب یہ وہ زمانہ ہو کہ جب سوشل میڈیا نہیں تھا، زبان سے یہ کام ہوتے تھے، یا آج کا زمانہ ہو کہ جب یہ کام سوشل میڈیا پر بے تحاشا لوگوں کی کثیر تعداد اس بیماری کا اور اس مرض کا شکار ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جو کوئی حدیث یا کوئی آیت یا کسی عالم کا مثلا قصہ فارورڈ کر کے ثواب کے امیدوار ہیں اللہ سے۔ تو میں نے آپ کو بنیادی طور پر مسئلہ بتا دیا،
بغیر علم کے کوئی مسئلہ کسی دوسرے کو بتانا، فارورڈ کرنا، یہ چونکہ آپ کو علم نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، آپ کو ایک پوسٹ آئی، آپ نے دھڑ سے جھٹ سے آگے کئی 100 بندوں کو آپ نے فارورڈ کر دی، اس نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کو اجازت ہے؟ آیا سنجیدہ لوگ ایسے کام کرتے؟ سنجیدہ لوگ ایسے کام کرتے؟ آپ کے بچے نے امتحان دے رہا ہے، وہ امتحان کی تیاری کر رہا ہے، ایسے کوئی افواہ اڑتی ہے، ایک بندہ آ کے باہر کہتا ہے میرے پاس پیپر موجود ہے، پیپر لیک ہوا وہ پیپر موجود ہے، آپ اپنے بچے کو کہہ دیں گے باقی کچھ تیار نہ کرو، اور اسی پیپر کو یہ جو باہر بندہ دے کر گیا ہے یہ پیپر لیک ہو گیا ہے، اسی پیپر کو تیار کرو، باقی پڑھائی چھوڑ دو، آپ کہہ دیں گے؟ کبھی نہیں کہیں گے، اگر کہیں تو بے وقوف ہے، کبھی بھی آپ رسک نہیں لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اطمینان نہیں ہے کہ یہ پیپر، یہ بندہ فراڈ کر رہا ہے یا یہ حقیقت ہے یا حقیقت نہیں ہے، اور اگر یہ حقیقت نہ ہوئی تو میرا بچہ فیل ہو جائے گا، ہو سکتا ہے ایک سوال بھی نہ ہے اس میں سے۔ کیوں؟ آپ کے لیے معاملہ سنجیدہ ہے، آپ کے بچے کا پاس ہونا یا فیل ہونا، لیکن افسوس کہ ہم لوگ، یہ غفلت ہے ہماری، شاید جان بوجھ کے ہم نہیں کرتے، غفلت ہے، غیر سنجیدگی ہے، توجہ نہیں ہے، خبردار نہیں کیا جاتا کہ دین کے معاملے میں جو چیز ہمارے پاس حدیث کی شکل میں آئی ہم نے آگے چلا دی، ہمیں نہیں پتا وہ حدیث تھی بھی یا وہ حدیث نہیں تھی، کسی نے گھڑ کے، کسی عالم کو خواب آیا، اس نے یہ دیکھا وہ دیکھا، کوئی ریفرنس، کوئی بات، ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو خواب کے ذریعے کی جو بات کی جا رہی ہے وہ قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق ہے یا قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق نہیں ہے۔ کتنے عجیب و غریب قصے فارورڈ کیے جاتے ہیں، اور ضعیف الایمان اور قرآن و حدیث سے بے خبر لوگ، ان کو جب دھمکی دی جاتی ہے کہ مثلا ایک بندے نے خواب دیکھا، مثلا فلان اہل بیت کے فرد نے، فلان بی بی نے اس سے کہا کہ یہ کام کرو، اس کو تم چھپواؤ اور اس کو تم 10 آدمیوں کو آگے دو، اور ان سے کہو ہر بندہ 10 کو آگے بانٹے، نہیں بانٹے گا تو اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، اس کے ساتھ وہ ہو جائے گا۔ آیا اس نے سیرت اہل بیت کی طرف توجہ کی کہ وہ جو اپنے دشمنوں کو بھی اگر وہ آ جائیں تو معاف کر دیتے ہیں؟ وہ اس قسم کی شخصیات ہیں، دھمکیوں کے ذریعے وہ کام کرواتے ہیں کہ ہم تمہاری نوکری خراب کر دیں گے، ہم تمہاری اولاد تمہاری مر جائے گی، فلان ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ نام لکھا ہوتا ہے اس میں، یہ فلان ہستی نے کہا ہے، اس کے ڈر کے مارے آگے بھیجتے ہیں، اور اس جھوٹ اور تہمت کو معاشرے میں پھیلانے میں گویا کہ رضاکار بن جاتے ہیں، ایجنٹ بن جاتے ہیں۔ کام کس کا ہوتا ہے؟ شیطان کا کام ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں دین کا کام ہو رہا ہے۔ بس یہ بغیر علم کے کسی کو بات بتانا آگے آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، اگر صحیح بھی ہو تو آپ پکڑے جائیں گے، اگر آپ نے تصدیق نہیں کی، آپ نے اطمینان نہیں کیا اور آگے چلا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، آپ نے پروٹوکول کو توڑ دیا ہے، آپ کو منع کیا گیا تھا، آپ سے کہا گیا تھا آپ کو حق نہیں ہے بغیر تصدیق کے بات بیان کرنے۔ یہ جن لوگوں کے بارے میں مولا علی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، آگے جا کے آئیں گے کہ ایسے جو لوگ بغیر علم کے فیصلے کرتے ہیں اور فتوے دے دیتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں جاہل، لیکن جاہلوں میں عالم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ان غلط باتوں سے کیا کیا غلط نتائج نکل رہے ہیں، ابھی آگے آ جائے گا۔ توجہ فرمائیں، فرماتے ہیں وہ خود یہ نہیں جانتا کہ اس نے صحیح حکم دیا ہے یا غلط، اگر صحیح بات بھی کہی ہو تو اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں غلط نہ ہو، اور غلط جواب ہو تو اسے امید رہتی ہے کہ شاید یہی صحیح ہو۔ کوئی ایک کنارے پہ ہے ہی نہیں، ڈولتا ہے، ڈگمگا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، ہو سکتا ہے میں نے صحیح بات کی ہو سکتا ہے میں نے غلط بات کی۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کئی دفعہ جب کوئی غلط
کوئی حدیث آ کے فارورڈ ہوتی ہے، فارورڈ کی جاتی ہے اور کسی مثلاً واقعاً عالم کے پاس پہنچتی ہے اور وہ اس بندے سے کہتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کیوں فارورڈ کی، یہ تو کوئی معتبر چیز نہیں ہے، تو پھر وہ آگے سے بہانے بنائے گا اپنی عزت کو ظاہری طور پہ بچانے کے لیے۔ وہ میں نے آپ کو اس لیے فارورڈ کی تھی تاکہ وہ آپ بتا دیں گے کہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، حالانکہ 100 اور کو بھی فارورڈ کر چکا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں کیا ایسا؟ اگر اجر اور ثواب کا اتنا شوق ہے کہ شوق ہونا چاہیے تو اجر و ثواب کا صحیح طریقہ ہے، معتبر اوتھینٹک بات کرنے سے ثواب ملتا ہے، ورنہ تو آپ ہو سکتا ہے دین کے نام پہ بے دینی پھیلا رہے ہو۔ پھر فرماتے ہیں جاہلن، یہ ایسا جاہل ہے، خبات جہالات، خبات خبت سے ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں یہ بندہ بڑا خبتی ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے خبت کا، خے بے توئے، خبت اصل میں کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں کوئی شخص چل رہا ہو بغیر رہنمائی کے، نظر بھی کچھ نہیں آ رہا اور کوئی اسے گائیڈ بھی نہیں کر رہا، مثلا آواز آ رہی ہو ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، بغیر کسی رہنمائی کے رات کے اندھیرے میں چلنے کا نام ہے خبت۔ اب آپ کو خبتی کا مطلب بھی واضح ہوگا، یہ بندہ بڑا خبتی ہے، مولا فرما رہے یہ خبتی ہے، جاہل ہے اور جہالتوں کے اندھیروں میں چلا جا رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی یہ بات کرتا ہے کبھی وہ بات کرتا ہے، خود بھی نہیں پتا میں صحیح کر رہا ہوں بات یا میں غلط کر رہا ہوں۔ آپ ان الفاظ سے اندازہ لگائیے کہ ایسے نااہل لوگ، جب یہ کب ہے کہ جب تازہ تازہ مولا علی علیہ السلام کی بیعت ہوئی ہے مدینہ میں، اور مسندوں پر مثلا بنو امیہ کے بعض افراد اس قسم کے بیٹھے ہوئے، اور جن پر جب سختی کی گئی تو پھر اس کی بھی سزا بھگتنی پڑی مولا علی علیہ السلام کو، اور ان کو پھر سکون سے بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ یہ دردناک، اس حقیقت سے اگر آپ نے آشنا ہونا ہو تو یہ کتاب نہج البلاغہ ضرور پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ مولا علی علیہ السلام نے کیسے ایام گزارے ہیں، حتیٰ کہ ظاہری خلافت اور حکومت مل جانے کے بعد ان لوگوں کے ہاتھوں جنہوں نے ان کی بیعت کی تھی، بیعت کرنے کے باوجود کتنی تکلیف دی ہے، آپ نہج البلاغہ پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا۔ ہم صرف مولا کے بارے میں فضائل سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، نعرے مارتے ہیں، وہ اپنی جگہ فضائل برحق ہونا چاہیے، ضروری ہے، لیکن جو نہیں بتایا جاتا وہ کون بتائے گا، وہ کون جانے گا؟ جو واقعاً عاشق ہے مولا، اپنے مولا کا، علی علیہ السلام کا، اس کو تو جاننا چاہیے کون لوگ تھے جنہوں نے مولا کو یہ تکالیف دی تھی، تاکہ اپنے آپ کو دیکھ سکے کہ میرے اندر کون سے صفات ہیں، مولا کے ساتھیوں والی جن کو دیکھ کے مولا کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی، یا ان لوگوں والی صفات ہیں کہ جن کے بارے میں مولا یہ الفاظ بول رہے ہیں، اور نہج البلاغہ بھرا پڑا۔ جاہل خبات جہالات، اس کا ترجمہ قبلہ مفتی جعفر حسین صاحب نے اس طرح سے کیا ہے، وہ جہالتوں میں بھٹکنے والا جاہل۔ خبات کا، خبت کا معنی میں نے آپ کو بتایا، خبات یعنی بہت زیادہ خبتی، یعنی بہت زیادہ اندھیرے میں تیر چلانے والا، ہدایت یافتہ نہیں ہے، راستہ پتہ نہیں ہے، اندھیرا ہے لیکن چلا جا رہا ہے۔ اگلا لفظ عاشن رکاب عشوات، عاش وہ شخص جس کی نظر کمزور ہو، اور یہاں پہ مراد کیا ہے؟ جہالت کی وجہ سے جس کو حقائق نظر نہیں آتے، کمزور ہے، علمی اعتبار سے مضبوط نہیں ہے،
عاشن، لقب دیکھیں مولا کیا دے رہے ہیں، جاہل، عاشن، رکاب و عشوات، اپنی نظر کے دھندلے پن کے ساتھ تاریکیوں میں بھٹکنے والی سواریوں پر سوار ہے۔ رکاب راکب کا مبالغہ ہے، جیسے خبات خابت کا ہے، رکاب یعنی بہت زیادہ سوار ہے، یہ اندھیروں میں بھٹکنے والی سواریوں پر، انہی پہ سوار رہتا ہے، کبھی ادھر اس کو گراتی ہیں جا کر، کبھی ادھر اس کو جا کر گراتی ہیں۔ لم یعض علی العلم بضرس قاطع، اس نے حقیقت علم کو پرکھا نہ اس کی تہ تک پہنچا، یعنی مضبوطی کے ساتھ اس نے علم کو پرکھ کر، بات کو پرکھ کر نہیں کیا۔ یذر الروایات اذراء الریح الحشیم، بہت خطرناک بات، بہت خطرناک بات، توجہ فرمائیں مولا کیا فرما رہے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا اور آج کے زمانے میں بھی کیا ہو رہا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں وہ روایات کو، یعنی احادیث کو، احادیث جو رسول اللہ سے منسوب ہے، ظاہر بات ہے اس زمانے میں احادیث رسول اللہ سے منسوب تھی، مولا علی کا زمانہ تھا اور لوگ ان کو کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں یہ جاہل انسان اور یہ خبتی انسان اور یہ بھٹکی ہوئی سواریوں پر سواری کرنے والا، فرماتے ہیں روایات کو اس طرح درہم برہم کرتا ہے جس طرح ہوا سوکھے ہوئے تنکوں کو، آپ نے دیکھا ہو جہاں سوکھے ہوئے تنکے پڑے ہو وہاں ہوا چلے تو کیسے وہ ادھر ادھر ہو کر ان کی کوئی وزن ہی نہیں ہوتا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی باتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس طرح روایات سے کھیلتا ہے جیسے لوگ تنکوں سے کھیلتے، جیسے ہوا تنکوں کو اڑاتی پھرتی ہے، اوپر نیچے ادھر ادھر کرتی ہے، یہ روایات کو اوپر نیچے الٹا سیدھا کرتا ہے۔ یہ اس زمانے میں بھی تھا، یہ آج بھی ہے۔ روایات سے کھیلنا کیا مطلب؟ کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، کون سی حدیث ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ یہ حدیث جب میں لوگوں کو بتاؤں گا تو کیا واہ واہ ہوگی میرے سامنے، کیا زبردست، بس اتنا کافی ہے۔ اللہ کی کتاب سے ٹکرا رہی ہے یا نہیں ٹکرا رہی میں دیکھ تو لوں، نہیں، کیوں؟ مطمع نظر یہ ہے کہ میں نے جو تقریر کرنی ہے وہ بہت مزیدار ہونی چاہیے، اور جو سامنے سننے والے ہیں حقیقت تلخ ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہ مولا کے الفاظ ہیں، لوگ جو بے ایمان تھے مولا کے دشمن بن گئے۔ مولا فرماتے ہیں ایسے شخص کو کون لوگ سروں پہ بٹھاتے ہیں، ایسے شخص کو کون لوگ اپنے لیڈر بناتے ہیں؟ مولا نے ان کے بارے میں فرمایا انسان نظر آنے والے چند لوگوں نے اس کو عالم کا لقب دیا ہوا ہے۔ انسان نظر آنے والے لوگ، یعنی مولا کہہ رہے ہیں جو عقل استعمال نہیں کرتے وہ گویا انسان نہیں، شکلیں ہیں انسانوں والی۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن مجید نے بتائی ہوئی ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں، ان کے قلوب ہیں لیکن یہ بات کو سمجھتے نہیں۔ یعنی یہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، آنکھیں، کان اور عقل، اس کو جو صحیح استعمال کرنا چاہیے سنجیدہ حق کو سمجھنے کے لیے نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام، یہ نظر انسان آتے ہیں ایسے جیسے جانور چار پائے ہوتے ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ جانوروں سے بدتر ہیں، ان کو تو عقل دی نہیں تھی، ان کو تو اس طرح، ان کے لیے تو ہدایت بھیجی نہیں تھی اللہ نے۔ انسان تو تمہارے لیے تو اللہ نے بھیجا تھا، تم نے بھی رویہ وہی اختیار کر لیا جانور والا۔ لہذا مولا بھی وہی فرما رہے ہیں کہ انسان سے ملتے جو انسان نظر آنے والے چند لوگ ہیں، اشباہ الناس، انسانوں سے شباہت رکھنے والے چند لوگوں نے اس کا نام عالم رکھ دیا۔
یعنی ظاہر انسان ہے لیکن اپنے عمل کے، اپنی سنجیدگی، اپنی عقل کے استعمال کے اعتبار سے انسان نہیں، رویہ حیوانوں والا، چار پایوں والا۔ انہوں نے اس کی چکنی چپڑی باتیں سن کے، اس کی چٹ پٹی باتیں سن کے اس کو سر پہ بٹھایا ہوا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑی لذت لیتے ہیں اس کی باتیں سن کر۔ ان لوگوں نے گویا مولا کا بھی وقت تلخ کر دیا تھا، اور صرف مولا کا نہیں، بعد میں اسی قسم کے خطیب جو بنو امیہ کے زر خرید تھے، انہوں نے کتنی بڑی جسارتیں کی امت کو دور کرنے کے لیے، بنو امیہ کے ایجنڈے کو امت میں عملی کرنے کے لیے انہوں نے علی اور اولاد علی علیہم السلام کے خلاف کیا کیا غلط باتیں عوام میں نہیں پھیلائی۔ اور یہ وہی اشباہ الناس جو سامنے بیٹھے ہوتے تھے، بڑے مزے سمجھتے تھے کہ بڑا ثواب مل رہا ہے، جنت مل رہی ہے ہمیں، ہمیں کتنے برے لوگ تھے علی اور اس کی اولاد، جنہوں نے کتنا اسلام کو نقصان پہنچایا، اس پروپیگنڈے کی زد میں آتے تھے، سمجھتے تھے ہمیں ثواب مل رہا ہے، عالم صاحب ہمیں دین بتا رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے کام کے لیے بڑے تیز خطیبوں کو، فنکاروں کو ہائر کیا جاتا ہے، جن کو بات کرنے کے بڑے طریقے آتے ہیں، حق کو باطل کے ساتھ مکس کرنا اور باطل کو حق بنا کر پیش کرنا، اس کے یہ چیمپئن ہوتے ہیں۔ یذر الروایات ادراء الریح الحشیم، وہ روایات کو اس طرح درہم برہم کرتا ہے جس طرح ہوا سوکھے ہوئے تنکوں کو۔ لا ملیء واللہ باصدار ما ورد علیہ، مولا فرما رہے ہیں اللہ کی قسم وہ ان مسائل کو حل کرنے کا اہل نہیں ہے جو اس سے پوچھے جا رہے ہیں، اللہ کی قسم کھا رہے ہیں۔ یعنی اس معاشرے میں اتنے لوگ موجود ہیں کہ خدا کی قسم تم جن سے اے لوگوں مسائل پوچھ رہے ہو وہ اہلیت ہی نہیں رکھتے کہ ان مسائل کا جواب دیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اہلیت ہم اہل بیت رکھتے ہیں۔ کیوں اتنے زیادہ اختلافات پھیل گئے؟ اس لیے کہ علم کو جب وہاں سے نہیں لیا جائے گا جس کی طرف رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے گئے ہیں، اختلاف تو ہوگا، اختلاف تو ہوگا۔ دیکھیں گے روایات آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ فرما رہے اللہ کی قسم وہ ان مسائل کو حل کرنے کا اہل نہیں ہے، اہلیت ہی نہیں رکھتا، نہ اہل ہے جو اس سے پوچھے جا رہے۔ وَلَا هُوَ أَهْلٌ لِمَا فُوِّضَ إِلَيْهِ، اور نہ وہ اس منصب کے قابل ہے جو اسے سپرد کر دیا گیا ہے، جس کرسی قضاوت پر بٹھا دیا گیا ہے، جس عالم کی اور قاضی کی کرسی پر اسے بٹھا دیا لوگوں نے اور اس نظام نے، یہ اس کرسی کا اہل نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں جو اہل نہ ہو اور اسے کرسی دے دی جائے، اسے ممبر دے دیا جائے، ممبر دینے والے کو ثواب ملے گا اور وہ اس ممبر سے بات کرنے والے کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ فیصلہ آپ پر، آپ خود فیصلہ کیجیے۔ جس کے بارے میں یہ جو مولا کا خطبہ ہے، یہ اس پر بھی اعتراض کر رہا ہے کہ جو کرسی پہ بیٹھا ہے اہلیت نہیں رکھتا، اور اس پر بھی اعتراض ہو رہا ہے جس نے اسے اس کرسی پر بٹھا دیا۔ تو بڑی کامن سینس کی اور واضح بات ہے، ایسے لوگ قوموں کو، نظام کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، غلط فیصلے، غلط باتیں لوگوں میں مشہور کرتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں، اور لوگ ان کو عالم سمجھ رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے۔ لا يحسب العلم فی شیء مما انکرہ، اگلی بیماری اس کی کہ جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس چیز کو وہ کوئی قابل اعتنا علم ہی نہیں سمجھتا، یعنی جس کا اسے پتہ نہیں ہے، سمجھتا ہے وہ ہے بھی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے وہ علم ہو۔
یعنی جو اس کے اپنے پاس ہے اس کے علاوہ انکار کرتا ہے۔ لکیر کا فقیر، جو کچھ خود رٹا ہوا ہے، جو کچھ خود اس کے پاس ہے، سمجھتا ہے اس کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں۔ یہ کم پڑھ جو ہوتے ہیں، کم پڑھ، جن کے مطالعات کم ہوتے ہیں، جن کا علم کم ہوتا ہے اور بظاہر علماء کی شکل میں معاشرے میں پھر رہے ہوتے ہیں، لکیر کے فقیر، وہ جب ان سے کوئی ایسی بات پوچھی جاتی ہے کہ جو ان کے علم میں نہیں ہے، یا کہا جاتا ہے کہ یہ بات اس طرح سے ہے، فوراً اس کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمجھتے ہیں جاہل آدمی کی یہ خصوصیت ہوتی ہے، مگر یہ کہ تقویٰ ہو اور وہ کہے کہ جی یہ مجھے نہیں پتہ، میں پتہ کر کے بتا دوں گا۔ لیکن بالعموم اپنے وہ جو حواری بنائے ہوتے ہیں اور جو اپنے ارد گرد چیلیں جمع کیے ہوتے ہیں، ان میں اپنی عزت کو بچانے کے لیے اگر اس کو یہ کہنا پڑے کہ تم بات غلط کر رہے ہو، ایسی بات نہیں ہے، حالانکہ وہ بات حق کو، لیکن یہ جاہل ہے، یہ مولا فرما رہے کہ جس بات کا اس کے پاس علم نہیں ہے، سمجھتا ہے وہ علم ہے ہی نہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ حقیقت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اس کی ایک حالت ہے۔ لا يحسب العلم فی شیء مما انکرہ، جس چیز کا یہ انکار کرتا ہے گمان بھی نہیں کرتا کہ وہاں پہ علم ہو سکتا ہے، ایسا ہٹ دھرم اور ضدی ہے۔ ولا یرا ان من وراء ما بلغ مذہبا لغیرہ، اور نہ ہی یہ سوچتا ہے، نہ اس کو خیال بھی نہیں آتا کہ میں جس بات پر، جس نتیجے پر پہنچا ہوں، اس کے اوپر بھی، اس سے بہتر بھی کسی کی رائے، کسی کی بات ہو سکتی ہے۔ کہتا ہے جو میں نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، مجھ سے بہتر کون آ کے بات کرے گا۔ یہ ایسا اپنی بات پر متشدد ہوتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میری جو چودراہٹ بنی ہوئی ہے، میرے ان حواریوں اور چیلوں کے درمیان، ان جاہلوں کے اندر جو میں نے مقام بنایا ہوا ہے، اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ اس کی بات مجھ سے بہتر ہے، تو میرے ہاتھ پلے کیا رہے گا پیچھے؟ لہذا اپنے اس جھوٹی عزت اور اپنی اس دال روٹی کو جو ان کو فراڈ کر کے اس کی چل رہی ہے، اس کو بچانے کے لیے اگر کوئی حق بات آ بھی جائے، وہاں پر کوئی بندہ صحیح بات کر بھی دے، یہ کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ ان کا جس الفاظ میں قبلہ مفتی جعفر حسین نے ترجمہ کیا وہ توجہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس چیز کو وہ کوئی قابل اعتنا علم ہی قرار نہیں دیتا۔ کہتا یہ ہے ہی نہیں، بات ہی نہیں، حیثیت ہی کوئی نہیں، جو میں نے کہا وہ ٹھیک۔ اور جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے اس کے آگے یہ سمجھتا ہی نہیں کہ کوئی دوسرا پہنچ سکتا ہے۔ کہتا ہے جو میں نے بڑی گہرائی سے بڑی میں نے کتابیں کا گال کے یہ جو بات میں بتا رہا ہوں، اس سے بہتر تمہیں نہ کوئی بات بتائی ہوگی کسی نے، نہ کوئی بات بتائے گا۔ ہوتا جاہل ہے۔ ایک دفعہ کہ انسان کہے کہ قرآن مجید میں یہ بات لکھی ہے، اس سے بڑھ کر بات کوئی نہیں بتا سکتا، وہ اپنی چودراہٹ نہیں بتا رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی کتاب میں جو ہے وہ برحق ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ جو اس سے ٹکرائے کوئی اور بات کرے وہ غلط ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ایک جاہل جو کہتا ہے، جو اپنے چیلوں سے کہتا ہے، جو خود جاہل ہے، کہتا ہے میں نے جو تمہیں بات بتا دی ہے، اس سے صحیح بات تمہیں اور کوئی نہیں بتائے گا۔ کیا ان کے عقلوں کے دروازے بند کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ کسی اور کی بات نہ سنے، اس کی چودراہٹ کہیں خراب نہ ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ أَمْرٌ اِقْتَتَمَ بِهِ، اگر، اب دیکھیے فرماتے ہیں اگر کوئی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی، پی جاتا ہے اس کو۔ یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے، ادھر لفظ عربی کے ہیں وَإِنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ أَمْرٌ، اگر کسی بات میں، کسی مسئلے میں اس کے سامنے اندھیرا ہو جائے، یعنی اس کو سمجھ نہ آئے، ٹھیک ہے، کیا کرتا ہے؟ اِقْتَتَمَ بِهِ، چھپا لیتا۔ لوگ ایسا مکار ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا کہ مجھے پتہ نہیں، اور فوراً کوئی ایسے موقعوں کے لیے جو اس نے ہتھ کنڈے اور مکر تیار کر کے رکھے ہوتے ہیں، وہ بڑی مقدس شکل بنا کے
اس مکر کے ذریعے ان جاہل لوگوں کو اور راستے پہ لگا دیتا ہے. ہمارے بعض دوستوں کو بقول ٹوپی پہنا دیتا ہے، ان کو گولی دے دیتا ہے، ان کو جو بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی اسے پی جاتا ہے یعنی پتہ ہی نہیں چلنے دیتا کہ مجھے پتہ نہیں چلا. اتنے بڑے بڑے فلسفے سناتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بالکل یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس سے بڑا تو عالم ہی کوئی نہیں. کیوں ایسا کرتا ہے؟ لما یعلم من جہل نفسہ، یہ اس وجہ سے کرتا ہے کیونکہ اپنی جہالت کو خود جانتا ہے کہ میرے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، لیکن وہ جو باہر والے ہیں ان کو فراڈ لگانے کے لیے اپنا اس کو اچھی طرح پتہ ہے میں جاہل ہوں، مجھے نہیں پتہ، لیکن پھر بڑی بڑی قسمیں اٹھائے گا، فلان کرے گا، یہ کرے گا. اس میں کئی قسم کی باتیں آئی ہیں، اس میں کئی علماء کا اختلاف ہے، تاکہ اپنا بیچ میں سے خرابی ڈال سکے. ایسی باتیں کر کے سیدھی بات نہیں کرے گا، چونکہ سیدھی بات پتہ جو نہیں. اب اس کے بعد دیکھیے یہ صفات بتائی ہیں کہ فرمایا کہ یہ اس قسم کے افراد اب تمام مخلوقات میں اللہ کو سب سے زیادہ نفرت اور بغض ان سے. کیوں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کو بلا وجہ بغض نہیں ہوتا، اللہ کو بلا وجہ نفرت نہیں ہوتی، اس کا قانون ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو تباہی اور گمراہی کے راستے پر ہیں، انہوں نے لوگوں کو بھی گمراہ کر دی. البتہ لوگ اپنی غیر سنجیدگی کی وجہ سے خود ذمہ دار ہیں، لیکن ان کو گمراہ کرنے والے شیطان کے لشکر کے جو افسر ہیں وہ یہ لوگ ہیں جو علماء اور قاضیوں کی شکلوں میں لوگوں کے درمیان موجود ہیں نااہل، ہیں جھوٹے، ہیں مکار، لیکن لوگوں کو چکر دے کے ان کو ہنر بہت آتا ہے، فنکار بہت ہیں، لوگوں کو انگلیوں پر نچانا ان کو بہت آتا ہے، لوگوں کی نفسیات ان کو بہت پتہ ہے، کن باتوں کا لوگوں کو مزہ آتا ہے یہ ان کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے. لہذا وہ لوگوں انسان نظر آنے والے لوگوں نے اس کو عالم کا لقب دیا ہوا ہے. مولا فرماتے ہیں میں اس کو آہستہ آہستہ بیان کر رہا ہوں، سمجھا کے بیان کر رہا ہوں. کہنے والی ہستی کون سی ہے؟ خطبہ کس ہستی کا ہے؟ مولا علی علیہ السلام. من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں یعنی اللہ کا رسول مولا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ علی اس کا مولا ہے، اس علی کو اپنا مولا سمجھے. اس مولا کا فرمان آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ کے مطابق عرض کیا جا رہا ہے. توجہ فرمائیں. اب یہ صفات بیان کر دی ان لوگوں کی. اب فرماتے ہیں تصرخ، چیخ رہی ہے، چیخیں نکل رہی ہیں، چیخیں مار رہی ہیں، من جور قضائہ الدماء، خون اس کے جور کی وجہ سے، اس کے ظلم کی وجہ سے چیخ رہے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی کوئی بے گناہ قتل ہوا تھا، اس جاہل نااہل نے غلط فیصلہ سنایا، اس کو انصاف نہیں ملا، وہ خون اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں. ترجمہ کیا ہے مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ نے، ناحق بہائے ہوئے خون اس کے ناروا فیصلوں کی وجہ سے چیخ رہے ہیں. کہاں چیخ رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں کہ خدایا اس ظالم نے کیا کیا ہمارے ساتھ. یہ جو آج کا زمانہ بھی ہو، وہ قاضی جو مسند پر بیٹھ کر بعض اوقات چند روپے لے کر اور قتلوں کے فیصلے غلط کر دیتے ہیں، جرم والوں کو قانونی پیچیدگیاں بنا کر، چاہے جج ہوں، چاہے وکیل ہوں، چاہے وہ پولیس والے ہوں کہ جو اپنی انویسٹیگیشن رپورٹس کے اندر تبدیلیاں کر دیتے ہیں تاکہ قاتل کو موقع مل جائے عدالت میں قانون کی آڑ لے کر بچ نکلنے کا، سب اس کیٹیگری کے اندر شامل ہے کہ بے گناہ بہائے ہوئے خون اللہ کی بارگاہ میں چیخ رہے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ان ظالموں نے، انہوں نے کیا کیا. امام حسین کا خون بھی اللہ کی بارگاہ میں چیخ رہا ہے کہ کن نااہلوں نے
کس نے بٹھایا ان نااہلوں کو مسند قضا پر جنہوں نے نواسہ رسول جوانان جنت کے سردار کا خون بہا دیا، رسول اللہ کے پورے گھرانے کو اجاڑ کے رکھ دیا؟ یہ ان نااہلوں کو کس سسٹم نے مسند پر بٹھایا تھا، کرسی پر بٹھایا تھا؟ اور کن نااہلوں نے ان کو قبول کیا تھا؟ کن غیر سنجیدہ، غیر ذمہ دار، دین کے احکام سے، قرآن کے احکام سے غافل، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے محکم اور واضح حکم سے غافل اور کام چوری کا شکار ہو جانے والے لوگ، یہ سب مل کے سبب بنے کہ نواسہ رسول کا خون کربلا میں بہایا گیا۔ فرماتے ہیں کہ ناحق بہائے ہوئے خون اس کے ناروا فیصلوں کی وجہ سے چیخ رہے ہیں، اور غیر مستحق افراد کو پہنچی ہوئی وراثتیں فریاد کر رہی ہیں۔ جو وارث تھے ان کو نہیں ملی، اور جو وارث نہیں تھے ان کو چیز مل گئی۔ یہ وراثتیں چیخ رہی ہیں کہ وارث تو وہ تھا، اس کو کیوں دے دیا گیا؟ وَتَعِجُّ مِنْهُ الْمَوَارِيث، تعج، عج عربی زبان میں کہتے ہیں اونچی آواز سے چیخنے کو، شور و غل کرنے کو۔ وراثتیں چیخ رہی ہیں۔ آج کا درس یہاں پر ہم تمام کرتے ہیں۔ خدا نے زندگی اور توفیق دی تو کل انشاءاللہ پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 8:30 بجے اس درس کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔